ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ایصال علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب جو کہ ان مجالس کے بانی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج قبلہ کا یوم تولد بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن صلی اللہ علی محمد۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز میں محمد۔ اللہم صلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ، خلق الخلق من غیر رویۃ، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صلوات۔ گفتگو ہے پروردگار عالم نے قرآن میں، علیکم السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ جو سورے نازل کیے ہیں، اور ان سوروں کے جو نام ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ حکمت، یہ راز اسی وقت انسان پر کھلتے ہیں جب وہ در محمد و آل محمد پر بیٹھ جاتا ہے۔ آج تک قرآن کی بہت سی گتھیاں انہی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی جو ایک تو قرآن سے بھی دور رہے اور جو قرآن کے سمجھانے والے تھے ان سے بھی دور رہے۔ تو چونکہ دور رہے تو آج تک گتھیاں نہیں سلجھی ہوئی، اور بہت سے مطالب ہیں جو اب تک امت کے سمجھ میں نہیں آئے۔ پروردگار عالم نے اس سورے میں، یہ جو سورہ حجرات ہے، اس میں ان لوگوں کو جو رسول کے سامنے ادب کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے جیسے ہم ہیں ویسے رسول ہے، اور جس طرح خود گفتگو کرتے تھے یوں ہی پیغمبر سے بات کرتے تھے۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، آپ کی حیرت بڑھ جائے گی کہ اہل سنت نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی ایک عجیب اس آیت کے نزول کے بارے میں لکھا کہ اتنے بے ادبی بڑی ہوئی تھی اور اتنی جہالت بڑی ہوئی تھی کہ آپس میں کوئی موضوع جب ان کے درمیان محو گفتگو ہوتا اور سب بیٹھ کر
اپنی اپنی رائے دیتے، میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں، میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں، میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں، اور اسی دوران بے ادبی سے کہتے محمد تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مطلب یہ دیکھیے کتنی بے ادبی ہے کہ اپنی رائے دے کر رسول سے پوچھ رہے ہیں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ پروردگار عالم نے کہا کہ جب محمد رائے دے دیں اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے اپنی رائے کو محمد کی رائے پر بڑھانے کا۔ جب رائے اللہ کی آ گئی، جب رائے رسول کی آ گئی، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم یہ سوال کرو کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے جس سے آغاز ہے اس سورے کا، سورہ حجرات کا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ رسول سے آگے بڑھو۔ اور کل میں نے بتا دیا کہ آگے بڑھنے کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے اللہ اور رسول مقرر کر دیں اسے نہ ماننا سب سے بڑھ کے تقدیم ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس آیت کی مخالفت غدیر میں ہوئی، اور بعد رسول علی کو نہ مان کے لوگوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور رسول سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ توجہ، اسی آیت سے ملتا جلتا پیغام جو کہا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بالکل ملتا جلتا پیغام سورہ حشر کی 7ویں آیت میں ہے۔ بہت توجہ سے سنیے، ذرا میں تمہید بناؤں پھر گفتگو ہوگی۔ وہاں کیا ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرا حبیب دے دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ دو چیزیں، یعنی جو دے اسے لو، جس سے منع کرے اس سے رکو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب یہی آیت رکھیے اس سورہ حجرات کی پہلی آیت پر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آگے نہیں بڑھنا، جو پیغمبر دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آپ ان دونوں آیتوں کو پڑھیے، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت اور وہاں سورہ حشر کی 7ویں آیت، جہاں پروردگار عالم نے حکم دیا مسلمانوں کو، حکم دینے کے فوراً بعد کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی پروردگار عالم نے اتقوا اللہ کہہ کر بتا دیا محمد سے آگے وہی نہیں بڑھے گا جو اللہ کا تقوی رکھتا ہوگا۔ یعنی جہاں تقوی کی کمی ہوگی وہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پر اور پیغمبر کی خواہش کے اوپر رکھے گا۔ اب میں آپ سے سوال کروں، یہ جو سورہ حجرات کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے دو حکم دیے، ایک نہ کرنے کا اور ایک کرنے کا۔ توجہ دیکھیے، پہلے اللہ نے کہا لا تقدمو، یعنی نہ کرو، نہ بڑھو، اور پھر فوراً سے کہا واتقو، کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، آج جو حضرات منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اصل میں تقوی کا مطلب معلوم ہی نہیں، اور چونکہ تقوی کا مطلب نہیں معلوم اس لیے منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں اگر علی کے پاس بھی تقوی نہ ہو۔ باتیں سنی ہوئی ہیں نا آپ کی، آج کل یہ باتیں ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ عنوان وہی اٹھائے گا جسے تقوی کا مطلب نہ پتا ہو۔ تو ہم پوچھتے ہیں انہی سے جنہوں نے قرآن کی گتھیوں کو سلجھایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام المتقین ہو، جو تقوی والوں کا امام ہو، وہ اپنے متقین کو اور اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو تقوی کا مطلب نہ بتائے؟ اب بات شروع ہو رہی ہے، تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ معصوم سے آ کر کسی نے پوچھا مولا ذرا یہ تو بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولا ذرا تقوی کی تعریف تو کیجئے۔ توجہ، مسکرا کر امام نے کہا تم تقوی سننا چاہتے ہو، سنو تقوی کسے کہتے ہیں۔ امام نے کہا اللہ یفقدک اللہ، توجہ، اللہ یفقدک اللہ حیث امرک ولا یرا حیث نہاک۔ توجہ، امام نے کہا تقوی یہ ہے
کہ جہاں اللہ نے تمہیں نہ رہنے کا حکم دیا ہو وہاں تمہیں دیکھے نہیں، اور جہاں اللہ نے تمہیں کہا ہو کہ یہ کام کرو وہاں سے اللہ تمہیں غائب نہ پائے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، پھر سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ امام نے کہا جہاں اللہ تمہیں کہے کہ یہاں پر رہو وہاں سے تم غائب نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں اللہ کہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، یہاں تم نہیں ہونا چاہیے، وہاں تم نہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ اب میں اس سے سوال کروں جس نے یہ جملہ کہا کہ علی کے پاس اگر تقویٰ نہ ہوتا، اس سے جا کر یہ پوچھئے کہ تو نے علی کو کہاں دیکھا جہاں اللہ نہیں چاہتا؟ دیکھیں معصوم کے کلام سے ہم جواب دے رہے ہیں۔ کہاں علی کو آپ نے پایا جہاں اللہ نے منع کیا ہو، اور کہاں علی کو نہ پایا جہاں اللہ نے چاہا ہو۔ اب یہاں سے ایک چیز تو طے ہو گئی، علی وہیں پر ہوتے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے، اب چاہے یہاں پر ہو چاہے وہاں پر ہو، رہیں گے علی وہیں جہاں پر اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے کیونکہ امام المتقین ہے، تو اب علی کہاں کہاں ہیں، کیسے کیسے ہیں، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ تو راز کھلا کہ جب مسجد نبوی میں صبح یہ بحث ہوئی، واہ علی رات تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئیں، کیا غضب کی باتیں تھی۔ آ کر کسی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، رات تو علی ہمارے ساتھ تھے۔ توجہ توجہ۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا رات تو میرے ساتھ تھے۔ چوتھا اٹھا، اس نے کہا رات میرے ساتھ تھے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی اور ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا علی میرے ساتھ، علی میرے ساتھ، علی میرے ساتھ۔ اچانک سے مسجد میں رسول کی آمد ہوئی اور رسول نے دیکھا سب بلند بلند آواز میں دعویٰ کر رہے ہیں رات تو علی میرے ساتھ تھے، رات تو علی میرے ساتھ تھے۔ پیغمبر نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو، رات تو علی میرے ساتھ تھے، کل شب علی ہمارے ساتھ تھے۔ اور ایسے میں اچانک سے جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ رات علی کہاں تھے، رات تو علی ہمارے ساتھ۔ یہاں سے ایک راز تو کھلا، علی وہیں پر ہوتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے تقوی کی سب سے اچھی تفسیر جو کلام معصوم سے ہے۔ چلیے میں اس بات کو الگ طریقے سے بیان کر دیتا ہوں۔ کیا ہوا، میدان خالی ہونے لگا اور رسول تنہا میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جب مجمع بھاگا اور تھوڑی دیر بعد مجمع واپس آیا تو پیغمبر نے کہا بھائی تم سب چلے کیوں گئے تھے؟ تو کسی نے کہا ہمیں ایک صدا آئی تھی کہ محمد مارے گئے۔ توجہ، محمد مارے گئے۔ جیسے ہی ہم نے یہ سنا ہم سب بھاگ گئے، اس لیے کہ جب آپ ہی نہ رہے اب دین کیسا، اب کلمہ کیسا، اب جنگ کیسی، اس لیے ہم سب روانہ ہو گئے۔ ایک بات یہ تو جب سب روانہ ہو گئے وہاں تنہا یا رسول تھے یا علی تھے؟ توجہ، تقوی کی تعریف کر رہا ہوں۔ یا تنہا رسول تھے یا تنہا علی تھے؟ تو علی سے ایک بار رسول اللہ نے کہا یا علی جب سب ہی چلے گئے تھے تو تم بھی چلے جاتے۔ کہا یا رسول اللہ صدا انہوں نے سنی اور لبیک کہا، فوراً سے پیغمبر نے کہا وہ شیطان کی صدا تھی، جس صدا کو سن کر سب چلے گئے۔ توجہ، اس میدان میں ایک آواز تھی اور ایک چاہ تھی، شیطان کی آواز تھی، اللہ کی چاہ تھی۔ علی وہیں پر رہتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، سب وہاں چلے گئے جہاں شیطان چاہتا تھا، علی وہیں رہے جہاں اللہ چاہتا۔ واتقوا اللہ، یہ ہے تقوی کی تفسیر۔ یعنی تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے تم غائب نہ ہو، اور جہاں اللہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں تم موجود نہ ہو۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ انسان خود سے فیصلہ کرے
کہ اللہ تمہیں امام باڑے میں دیکھنا چاہتا ہے یا میدان میں دیکھنا چاہتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلند آواز میں صلوات. تو اب اللہ کی چاہ کے مطابق انسان کا جمع رہنا تقوی کی تعریف ہے. تو علی ہمیشہ وہاں رہے جہاں وہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی ہوا کہ جب بعد رسول ایک اور آواز آئی اور پھر سب وہاں لپکے، علی نہیں لپکے تو کسی نے پوچھا تو ہوگا نا یا علی؟ سب وہاں پر چلے گئے، آپ یہاں تنہا رسول کے حجرے میں بیٹھے ہیں. تو علی یہی تو بڑھ کر جواب دیں گے، وہ وہاں جا رہے ہیں، ہم وہیں پر رہیں گے جہاں اللہ چاہتا ہے. یعنی چاہے پروردگار میں علی رچ بس گئے. تو اب یہ جو کہے کہ تقوی اور تقوی کے بارے میں جو بھی کہے، اتنا یاد رکھیے گا، یہ جو اتقوا اللہ پروردگار کہہ رہا ہے، اس سے مراد معصوم نہیں ہے. معصوم کو اللہ یہ جملہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کیونکہ معصوم تو تقوی کو سیکھنے والا ہے. اس لیے کہ تقوی کا موجد خود معصوم ہوتا ہے. معصوم تقوی نہ سکھائے تو زمانے کو پتہ کیسے چلے کہ تقوی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. سوال یہ ہے، یہ تقدموں کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ کل عرض کیا کہ لا تقدموں کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول تمہارے لیے مقرر کریں تم اس سے آگے بڑھ جاؤ. یعنی اللہ کو یہ بتاؤ کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، جو تیرا رسول کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر 2-3 باتیں جو علماء نے لکھی، مفسرین نے لکھی. انہوں نے کہا ایک تو تقدیم یہ ہے کہ خلاف ورزی کی جائے حکم خدا اور حکم رسول کی، اور ایک تقدیم یہ ہے جو کہ شان نزول کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب پیغمبر ان جاہل عربوں کے درمیان چلتے تھے تو یہ آگے آگے بڑھ جاتے تھے، پیغمبر پیچھے رہ جاتے تھے. یعنی ان کے قدم رسول کے قدم سے بڑھ کر آگے اور یہ پیچھے. تو پروردگار عالم نے اس کا منع کیا کہ جب رسول چل رہے ہو خبردار تم رسول سے آگے نہ چلنا. توجہ ہے آپ کی؟ چلیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دوں. یعنی پروردگار عالم چاہتا سب کے لیے یہ ہے کہ تم ویسے محبوب بنو ہمارے محمد کے جیسا ہم چاہتے ہیں. وہ تو پتہ چلا اس وقت کہ جب کسی نے دیکھا علی جا رہے ہیں مسجد میں اور پیچھے پیچھے سلمان ہے. علی پہنچے، پیچھے پیچھے سلمان. تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا کہ ابھی مسجد میں ہم نے 2 لوگوں کو جاتا ہوا دیکھا، ایک علی کو ایک سلمان کو. اب جس سے کہا تھا اس نے قدموں کے نشان دیکھے. اس نے کہا قدم تو ایک ہی کے ہیں، 2 کیسے مسجد میں گئے؟ توجہ، قدم کے نشان تو ایک ہی کے ہیں، 2 کیسے گئے؟ کہا ارے خدا کی قسم ہم نے علی کے پیچھے سلمان کو جاتا ہوا دیکھا ہے، لیکن قدموں کے جو نشان ہیں وہ بس ایک شخص کے ہیں. اب چونکہ یقین نہیں ہوا ایسی بات تھی، وہ گئے اندر اور دیکھا مسجد میں علی اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ دل میں سوچنے لگے یا تو علی کے قدموں کے نشان زمین نہیں پکڑتی یا تو سلمان کے قدموں کے نشان زمین پر نہیں پڑتے. یہ سوچ کے وہ آگے بڑھا. علی سے تو پوچھنے کی ہمت نہیں تھی تو وہ بڑا سلمان کے پاس اور کہنے لگا بھائی باہر تو بس ایک ہی شخص کے نشان ہیں اور یہاں پر 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جناب امیر اور ایک تم، تو ذرا یہ معاملہ تو حل کرو، دوسرے کے نشان کیوں نہیں ہے؟ سلمان نے پلٹ کر کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا جہاں پر علی قدم رکھے وہیں پر قدم رکھنا، اس کے علاوہ قدم نہ رکھنا.
یعنی کچھ قدم رکھنے میں ایسی احتیاط کرتے ہیں، کیا آپ پتہ نہیں کیسے جملہ سنیں گے، بہت سے علی کے چاہنے والے ایسے تھے اس زمین پر قدم رکھتے ہی نہیں تھے جہاں علی نے قدم نہیں رکھا. جہاں پر علی، دیکھیے یہ ہے تفسیر لا تقدموں کی، یعنی نہ سلمان آگے بڑھ رہے ہیں نہ بالکل پیچھے رہ رہے ہیں، بلکہ قدم وہیں پر رکھا جائے گا جہاں مولا کا ہوگا. یہ ہے تفسیر لا تقدموں کی. تو علماء نے کیا کہا، ایک تقدیم تو یہ ہے کہ رسول سے قدموں میں آگے بڑھ جانا، ٹھیک، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو حکم اللہ اور رسول دے اس سے آگے بڑھ جانا. اب یہاں پر مفسرین نے بحث کی اور کہنے لگے یہ جو رسول اور اللہ سے آگے بڑھ جانا ہے اس کو آسان لفظوں میں ایک جملے میں سمیٹ دیتے ہیں بدعت. توجہ کریں تھوڑی سی، آپ تھوڑا سا جاگ جائیں. یعنی لا تقدموں کا مطلب یہ ہے اگر کوئی رسول سے آگے بڑھا، اگر کوئی اللہ سے آگے بڑھا، گویا اس نے بدعت کی. اچھا دیکھیے بہت سے لوگوں کو ابھی تک بدعت کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ بدعت کہہ دیتے ہیں. یہاں ذرا سا آنسو ٹپکا بدعت. ہاں یعنی بدعت کی تعریف لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو ہم ذرا تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ یہ لا تقدموں کی تعبیر جو بدعت سے کی گئی، اس بدعت کا مطلب کیا ہے. اب جب بڑے علماء لغت کی طرف اور سوال کیا کہ بھائی بدعت کسے کہتے ہیں، تو ہمارے بہت بڑے عالم شیخ ترہی نے لکھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. انہوں نے لکھا الحدث فی الدین، دین میں ایجاد کو بدعت کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس ایجاد کا طریقہ بتایا. کہنے لگے وما لیس لہ اصل فی کتاب ولا سنہ، جو کتاب میں نہ ہو اور جو سنت میں نہ ہو اس کا ایجاد بدعت کہلاتا ہے. تو بھائی ہماری فہرست دیکھنے سے پہلے ذرا اپنی فہرست دیکھی جائے اور سوال کیا جائے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. تو کیا کہا، دین میں ایجاد جس کی اصل نہ خدا کی طرف سے ہو نہ پیغمبر کی طرف سے ہو، وہ کیا ہے، بدعت. تو آپ علم اٹھاتے ہیں، آپ سے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں، بدعت ہے. آپ نے تابوت اٹھایا، آپ سے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں، بدعت ہے. آپ روئے، آپ سے سوال کیا کیوں رو رہے ہیں، بدعت ہے. اور پھر وہی سوال جو اتنا سنا ہوا سوال ہے، قرآن سے دکھائیے، قرآن سے دکھائیے. تو اس کا سیدھا سیدھا جواب جو ہمارے بعض خطبہ دے گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کہاں ہے قرآن میں، تابوت کہاں ہے قرآن میں، ماتم کہاں ہے قرآن میں، گریہ کہاں ہے قرآن میں، اور تم ان سب کو بدعت کا نام دے رہے ہو، تو جو آیت تراوی والی ہے اس کے بعد والی آیت میں علم بھی ہے، تابوت بھی ہے، ماتم بھی ہے، عزاداری بھی ہے. تعریف ہے نا. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو بدعت کی تعریف جو کی علماء نے کیا کہا، البدعت، بدعت کیا ہے، الحدث فی الدین، دین میں ایجاد کرنا. اور وہ ایجاد کیسی ہو کہ اس کی اصل جو ہے، اس کا کنیکشن جو ہے، نہ وہ کتاب میں ہو اور نہ وہ سنت میں ہو. اب دیکھیے عجیب بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی، ہمارے ہاں کتاب کا دائرہ بھی وسیع ہے. قبلہ مولانا دانیال رضوی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ میں ذرا سی بحث چھیڑ رہا ہوں. ہمارے ہاں کتاب کا دائرہ بھی وسیع ہے اور سنت کا دائرہ بھی وسیع ہے. اس لیے کہ جب ہم لفظ کتاب کہتے ہیں تو ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ اہل بیت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. توجہ.
ہم جب لفظ کتاب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں علی بھی ہوتے ہیں, امام حسن بھی ہوتے ہیں, امام حسین بھی ہوتے ہیں. 12 امام ہمارے کتاب سے ایسے جڑے ہوئے ہیں, بلکہ نہیں, جملہ میں غلط کہہ رہا ہوں, کتاب اماموں سے جڑی ہوئی ہے. تو ہمارا ہو گیا دائرہ وسیع. جب ہم کہتے ہیں لفظ کتاب تو ہمارے ذہن میں سارے امام موجود ہوتے ہیں. کل میں نے حدیث پڑھی تھی نا, جو لوگ تشریف فرما تھے, کہ ایک ترک جو اس حدیث کا ہے, حدیث ثقلین کا, اس کے مطابق یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و علی ابن ابی طالب, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور ابو طالب کا بیٹا علی. اور پھر رسول اللہ نے تقابلی منزل میں بتایا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ کتاب اللہ, علی اللہ کی کتاب سے افضل ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مُتَرْجِمٌ, علی کتاب کا ترجمان ہے. تو ہم جب لفظ کتاب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں معصومین جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح جب ہم لفظ سنت کہتے ہیں, یہ ہمارے فقہ کی بحث ہے, جب ہم لفظ سنت کہتے ہیں تو وہاں سنت سے مراد فقط رسول کی سنت نہیں ہوتی, رسول کے بعد جو 12 رسول کے جانشین ہیں. دیکھیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں کرنا, یہ بہت ضروری باتیں ہیں, اس لیے کہ اب ممبروں سے یہ باتیں ختم ہو گئیں. لوگوں کو بتایا جائے کہ جب بھی لفظ کتاب تمہارے سامنے آئے اس سے مراد صرف وہ الحم سے لے کر والناس نہیں ہے. اگر الحم سے لے کے والناس تک علی نہ ہو تو پھر کیسی کتاب ہے؟ کسی آیت سے آپ جدا نہیں کر سکتے معصومین کو, اور اگر جدا کر دیا تو پھر سمجھ کے دکھا دو. اس لیے کیونکہ ترجمان تو معصومین ہی ہے نا. اچھا, آج کے لوگوں کو نہیں پتا, ان لوگوں کو پتا تھا کہ رسول کیا لکھنے جا رہے ہیں, اس لیے لکھنے کا سامان دیا ہی نہیں. معلوم تھا انہیں کہ یہ کیا لکھنے جا رہے ہیں اور نوشتہ کس چیز کے حوالے سے دیں گے. تو ہمارے ہاں جب بھی لفظ کتاب آئے تو کتاب جدا نہیں ہے اہل بیت سے, اور رسول نے یہ بھی بتا دیا کب تک جدا نہیں ہے. لا یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ جب تک حوض کوثر تک نہ پہنچے ایک دوسرے سے جدا نہیں. اللہم صلی علی. رسول کہہ رہے ہیں دونوں میں جدائی نہیں ہے. آپ کا یہ سوال قرآن میں دکھاؤ جدائی ڈال رہا ہے. اچھا دیکھیے, علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا ابھی, اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان کر دوں. علامہ صاحب جب یہ والی بات کہتے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اہل بیت, اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ ان میں جدائی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ رسول اللہ نے کہا لا یفترقا, ان میں تفریق نہیں ہوگی. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر میں یہ میرے پاس نہ پہنچے. اب علامہ صاحب یہاں جملہ کہتے تھے کہ رسول نے یہ کہا کہ دونوں میں جدائی نہیں ہے, تو اب تمہیں اگر کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو قرآن میں بھی دیکھو, اہل بیت میں بھی دیکھو. توجہ. اور اگر کوئی چیز تمہیں قرآن میں نظر نہ آئے تو اسے بدعت نہ کہنا, ایسا نہ ہو اہل بیت میں ہو. اب وہ یہاں پر جملہ کہتے تھے اب اگر کوئی چیز بظاہر قرآن میں کسی کو نہ بھی ملے اور معصوم کے گھر نظر آ جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. ارے نہ ہو عزاداری قرآن میں, مگر ہر معصوم عزاداری کر رہا. اللہم صلی علی محمد. اگر آپ کو یہ قرآن میں نہیں نظر آ رہی کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے,
ہاں تو آپ اہل بیت میں آ کر دیکھیں, اگر اہل بیت کے یہاں گریا ہے, اہل بیت کے یہاں عزاداری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, آپ اسے بدعت نہیں کہہ سکتے. اور بدعت کیا کہا میں نے؟ جو کتاب میں نہ ہو اور جو حدیث یا سنت میں نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کتاب کا دائرہ ہمارے ہاں وسیع ہے. تو یہ جو لا تقدموں میں اگر کوئی کہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری بدعتیں ہیں, ان کو جواب یہ ہے کہ قرآن کا دائرہ وسیع ہے. ہم جب لفظ قرآن کہیں گے اس میں معصوم جدا نہیں ہوگا. اب آ جائیے دوسری طرف, سنت. باہر تعریف یہ ہے سنت کی, رسول کا قول, رسول کا فعل اور رسول کی تقریر. تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کام رسول کے سامنے ہوا ہو اور رسول اللہ نے اس کی مخالفت نہ کی ہو, یہ مخالفت نہ کرنا بتا رہا ہے رسول کی تائید ہے. بھائی توجہ کریں, یعنی کوئی کام رسول کے سامنے ہوا اور رسول نے اسے منع نہیں کیا, یہ منع نہ کرنا بتا رہا ہے رسول اس سے راضی ہیں. اب دیکھیے دائرہ ہے وہاں پر تنگ, اس لیے ہر چیز نظر آتی ہے بدعت. آپ نے کہا کہ رسول کی سنت یعنی رسول کا قول, رسول کا فعل اور رسول کی تقریر. ہمارے یہاں دائرہ ہے وسیع. ہمارے ہاں جیسے رسول کا قول, جیسے رسول کا فعل, جیسے رسول کی تقریر, ایسے 12 کا قول, 12 کا فعل, 12 کی تقریر. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے یہاں دائرہ تنگ نہیں ہے. جملہ آ گیا ادبی, لطف لیجئے گا. چونکہ ہمارے یہاں دائرہ تنگ نہیں ہے اس لیے فکر تنگ نہیں ہے. دائرہ وسیع ہے تو فکر بھی روشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں جب لفظ کتاب کہا جائے تو اہل بیت کتاب سے جدا نہیں, اور جب لفظ سنت کہا جائے تو 12 جدا نہیں رسول سے. تو اب جیسے پہلے کا قول, جیسے پہلے کی سنت یعنی فعل اور تقریر, ایسے ہی 12 کا قول, فعل اور تقریر سب ہمارے لیے حجت ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب آئیے اس لفظ بدعت پر ذرا ایک دو جملے اور سنیے, کیونکہ لا تقدموں کے ذیل میں علماء نے اسے بیان کیا. کہنے لگے کہ اب جب اعتراض ہوا کہ آپ نے تو کہا کہ جو رسول کے ہاں نہیں, جو اللہ کے ہاں نہیں, اور بعد رسول آئے تو وہ بدعت ہے, تو اب کہاں تک چھپاتے بدعتوں کو؟ کہاں تک فہرست سے نکالتے رہتے, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. اس لیے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ ہے جس میں علی نے امت کی 50 بدعتیں گنوائی ہیں. جملہ ضائع کر دیا آپ نے. جناب امیر نے 50 بدعتیں امت کی گنوائی ہیں کہ جو رسول کے عہد میں تھا اب نہیں ہے, اور جو رسول کے عہد میں نہیں تھا اب ہے. علی نے گنوائی, اور میں آپ کو کیا کیا بدعتیں گنواؤں, میں جلدی جلدی 2-3 بدعتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بس اسی تک رہتا ہوں. اب اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کیونکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, ممکن ہے کسی تک پہنچے تو بات ناگوار گزرے. اچھا, ناگوار اس لیے نہیں گزرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں حدیث ہے, ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ حدیث ہے رسول اللہ کی, ہر امام نے ہر مقام پر اس حدیث کو کوٹ کیا. توجہ, امام نے ہمیشہ اور رسول کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے, بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا من توضع ثلاثا فقد ابدع, جس نے عضو وضو کو 3 بار دھویا اس نے بدعت کی. بھائی تھوڑا سا جاگ کے سن لیں. اچھا, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ایک بار دھونا واجب, ایک بار دھونا واجب, دوسری بار دھونا مستحب,
تیسری بار دھونا حرام. یہ ہمارے یہاں حدیث ہے. اب آپ کو ساری فقہ کی کتاب میں یہ حدیث مل جائیں گی. مولانا تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آپ کو ہماری ہر حدیث کی کتاب میں یہ مل جائے گا. من توضع ثلاثا فقد ابدع, جس نے عضو بدن کو, عضو وضو کو 3 بار دھویا اس نے بدعت کی. تو اب باہر دھویا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو بدعت یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ بھئی حدیث دیکھیے, جب لفظ بدعت لا تقدموں پر بحث ہوگی تو یہ بات تو ہوگی. اچھا پھر آگے بڑھیے, میں جلدی آپ کو گنواتا ہوا چلوں. چلے چھوڑیے فدق کے واقعے کو, فدق کے نہیں کرتے ہم تذکرہ. اب جا کر دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب خیبر بٹا اور رسول نے سب کو دینا شروع کیا, بھیا یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا. وہاں کچھ لوگ چاہتے تھے وہ والا حصہ اگر مل جاتا تو کیا بات, وہ والا. اچھا یہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے بیماری کہ انہیں آپ کوئی اچھی سی چیز دے دیجئے, مگر ہرس کی ایسی گندی عادت ہوتی ہے, وہ والا مل جاتا تو کیا کہنے. ہوتی ہے یہ ہرس کی بیماری, بہرحال بہت گندی. اللہ مومنین کو محفوظ رکھے اس گندی بیماری سے. تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ کا دور گزرا اور رسول اللہ تشریف لے گئے اور ایک صاحب کا دور آیا, شروع ہوا شاہی کا دور. تو ان کا بیٹا کھیلتا کھیلتا, جوان تھا, کھیلتا کھیلتا وہ خیبر کے ایک حصے سے گزرا. اب وہ حصہ اسے پسند آ گیا. اس نے یہ سوچا کہ رات کو آؤں گا, حملہ کروں گا اور یہ زمین لے لوں گا. اچھا اس نے یہ غلط سوچا, اسے یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب رات آئی اور اس نے خیبر کے اس حصے پر حملہ کیا تو اب وہ جو یہودی وہاں پر بسے ہوئے تھے وہ جاگے اور اٹھ کر ان کو دھر لیا. اب بھائی جو ان کو مارا گیا, یہ روتے روتے والد صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے, ابا صاحب دیکھیے یہ خیبر والے یہودیوں نے ہمیں مارا ہے. اب جب انہیں بلایا گیا تو کہا بھائی تم نے ہمارے لال کو مارا کیوں؟ کہنے لگے دیکھیے حضور, جب رسول اللہ نے فدق کا بٹوارا کیا اور سب کو حصہ دے چکے, کوئی نہیں بچا تھا جس تک یہ حصہ پہنچتا. ہماری زمین بچ گئی تھی. ہم رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری زمین کو چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو ہر مہینے اس کے محصولات عطا کرتے رہیں گے, نہ ہمیں مارا جائے, نہ ہمیں تنگ کیا جائے, نہ ہمیں بھگایا جائے. رسول اللہ سے یہ ایگریمنٹ ان کا ہو گیا تھا, معاہدہ ہو گیا تھا کہ جب تک تم چاہو اس بستی پر بسے رہو, نہ تمہیں کوئی ہٹائے گا, نہ تمہیں کوئی بھگائے گا, نہ تمہاری چیزوں پر قبضہ کرے گا. اب جیسے ہی آ کر انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ہمیں یہ زمین پسند تھی اور ہمیں یہ زمین چاہیے, تو نہ ابا نے کوئی فیصلہ سنا, نہ یہودیوں کی بات کا پاس رکھا. کہا نکلو تم یہاں سے, اب تو یہ زمین میرے بیٹے کی رہے گی. اب آپ کچھ سمجھے ہی نہیں, یہ کیا ہے؟ بدعت. توجہ, یعنی رسول نے یہ چیز ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی, انہوں نے خود سے کر لی. جو علی نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا اس میں یہ ذکر ہے. اب جلدی سنیے جو مولا نے بدعتیں گنائی. مولا نے کہا طلاق میں بدعت, یعنی جو طریقہ ہے رسول کے عہد کا وہ اب نہیں. کیا مطلب؟ جب تک 2 عادل گواہ سامنے نہ بیٹھے ہو طلاق نہیں ہوتی. اب دیکھیے مجھے یہاں پہ پڑھنے میں اس لیے مسئلہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا قانون جب سے بنا وہی دور چلا آ رہا تھا جو بعد میں رائج کیا گیا. جب طلاقیں بڑھنے لگی تو سب نے کہا اب ہماری طلاق نہیں چلے گی, شیعوں والی طلاق چلے. یعنی بدعت واپس اپنے عہد میں ایسے پلٹتی ہے. تو مولا نے جو بدعتیں گنوائی اس میں ایک یہ بھی تھی. اور اب میں آپ کو ایک ایسی بدعت بتاؤں کہ اس سے بس آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ کوئی چیز رکن اسلام میں بعد رسول نہیں چھوڑی گئی جس پر انہوں نے تقدم نہ کیا ہو, یعنی آگے نہ بڑھے ہو. یعنی سراسر اس آیت کی مخالفت بعد رسول شروع ہو گئی. اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور اس سے آپ سمجھ جائیے.
ایک بدعت انہوں نے یہ کی کہ وہ دروازے جو رسول نے مسجد نبوی میں بند کروائے تھے بعد رسول انہیں کھول دیا گیا، اور جو کھولا گیا تھا انہیں بند کر دیا گیا۔ یہ بدعتیں ہیں۔ دیکھیے یہ مولا علی اپنے خطبے میں بدعتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی علی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ لا تقدمو کہتے کسے ہیں۔ اور سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں بعد رسول ہوئی وہ کہیں اور نہیں ہوئی، سقیفہ میں ہوئی۔ سب سے پہلی بدعت کا آغاز وہاں پر ہوا، یعنی اس آیت کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، اور تم بڑھ گئے۔ تو باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک۔ اب تو تقریر آخری مرحلے میں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ نے منع کیا کہ لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا، امت بڑھتی چلی گئی۔ اب آج کی حد تک چونکہ رونے سے بات شروع ہوئی تھی تو گریے پہ کر کے ہم تقریر کو تمام کرتے ہیں۔ جیسے ہی گریہ شروع ہوا تو فوراً سے کہا رونا نہیں، گریہ نہ کرنا۔ کیوں؟ بدعت۔ اب اس بدعت کو منوانے کے لیے ایک حدیث گڑھی گئی، اور حدیث آپ سنیں اور آپ خود ہنسیں گے، ایسی حدیث ہے۔ اسی حدیث کا سہارا لے کر آج رونے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ جہاں کوئی روتا بعد رسول تو فوراً یہ حدیث سنائی جاتی، ان المیتا، توجہ، ان المیتا لیعذب ببکاء اہلہ۔ میت پر میت کے گھر والوں کے رونے سے عذاب آتا ہے۔ یعنی میت پہ ماں روئی، عذاب میت کو ملا۔ نہیں دیکھے آپ لوگ سمجھے نہیں، سب نہیں سمجھے۔ میں آسانی سے آپ لوگ کو مزید سمجھاتا ہوں، ایک خاکہ کھینچ کے۔ بیچارہ حیران، حیرانی تو بڑے گی ظاہر ہے، ایک بیچارہ مومن ساری زندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پل پل وہ خدا کی عبادت میں محو رہا، نہ کوئی چوری کی، نہ کوئی غلط کام کیا، نہ کوئی کسی کی برائی، نہ غیبت، نہ تجسس، جو بھی برائی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں اس نے نہیں کی۔ بڑے تقوی کے ساتھ پہنچا بارگاہ خدا میں، یہ میری نمازوں کا بھار، یہ میری عبادتوں کا بھار، اور جیسے ہی دیکھا گناہ کی طرف، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں۔ اب وہ جیسے ہی پہنچا قبر میں، لیجیے آگے دو ہیولے اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا بھائی تم مجھ پہ عذاب کیوں نازل کر رہے ہو؟ یہ میرا نامہ اعمال دیکھو، کتنی عبادتیں لے کر آیا ہوں۔ ارے تمہاری اماں رو رہی ہیں اس لیے عذاب نازل ہوگا۔ ہاں واقعاً یہ مقام تعجب ہے۔ ہاں اس پہ تعجب کیا جائے، اس پہ حیرت کی جائے۔ وہ بیچارہ اتنے اعمال لے کر بارگاہ خدا میں گیا، اور اسے آ کر فرشتے ڈنڈے مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ اماں رو رہی ہیں۔ اور اگر سوچئے بہن بھی ساتھ رونے لگے تو 4 ڈنڈے ہو گئے۔ یعنی جیسے جیسے یہاں رونے والے بڑھتے رہیں گے وہاں ڈنڈے بڑھتے رہیں گے۔ توجہ دیکھیے، چونکہ بدعت اور لا تقدموں کو غلط سمجھا گیا اور سمجھایا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دنیا کے سامنے اس حدیث کو لے کر جائیں تو وہ ہنسیں گے آپ پر اور کہیں گے یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، بھلا ماں کے رونے پر بچے کو عذاب کیسے مل سکتا ہے؟ چلیے میں آپ کے سامنے ایک اور منزل رکھتا ہوں اور آپ سے سوال کروں، کیا ہو؟ لے کر چلے حضرت یوسف کو ان کے بھائی اور کنویں میں پھینک دیا۔ اب صرف فرض کیجئے، سپوز کیجئے خدا نہ خواستہ یوسف اس وقت مر جاتے، اب یعقوب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گریہ۔ بھائی دیکھیے حدیث میں یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ والی جو حدیث ہے یہ رسول کے بعد اپلائی ہوگی۔ لفظ ان المیتہ کہہ کر واضح کر دیا کہ جہاں بھی میت ہوگی، جس عہد میں بھی ہوگی، حصر ہے، جہاں بھی میت ہوگی وہاں گریہ ہوگا۔ تو اب گزر گئے یوسف دنیا سے اور یعقوب بیٹھ کر رونے لگے۔
اب میں آپ سے صرف اتنا سوال کروں, یوسف پر فرشتے کیا نازل کریں گے, رحمتیں کہ عذاب؟ اچھا دیکھیے, یہ بات آپ لوگ اس لیے قبول نہیں کر پا رہے کیونکہ یوسف زندہ رہ گئے. اگر یوسف واقعی دنیا سے علیہ السلام گزر جاتے تو سب مل کے داد دیتے. اب میں آپ کے سامنے ایسی منزل لاتا ہوں جہاں واقعی نبی کا بیٹا جو نبی ہونے والا تھا گزر گیا. جیسے ہی آدم کو پتا چلا حابیل مارا گیا. توجہ دیکھیے, بدعت کا پوسٹ مارٹم ایسے ہوتا ہے. جیسے ہی آدم کو خبر ملی حابیل مارے گئے, آئے آدم, کیا کیا؟ گریا. روئے جا رہے ہیں. اب آپ سوال کیجئے اللہ سے, پروردگار تو حابیل پر کیا نازل کرے گا؟ اس لیے کہ آدم تو گریا کیے جا رہے ہیں, اور یہ امت نے حدیث بنائی ہے کہ میت پر کوئی بھی روئے گھر والا تو اس پر عذاب بڑھ جاتا ہے. لیکن کیا آپ اس حدیث کو انبیاء کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس حدیث کو آپ کی اولاد پر بھی لاگو کریں گے؟ چلیے آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں تو میں جملہ کہہ دوں, اللہ نے آدم کو اور آدم کے بیٹے کو اس گریے پہ عذاب نہیں دیا, تحفہ دیا. آخری جملے تقریر کے, اللہ نے آدم کو اس گریے پر ثواب دیا, تحفہ دیا, ہدیہ دیا. کیا مطلب؟ جیسی خبر ملی حابیل کے گزر جانے کی, آدم نے گریا شروع کیا. اب روئے جا رہے ہیں. اللہ کو آدم کا رونا اتنا بھایا, اللہ نے کہا آدم تم حابیل پر گریا کر رہے تھے نا, اور حابیل تمہارے بات حجت تھا اس عہد کی, تو تمہارا گریا ہمیں پسند آیا, اچھا لگا, تو ہم تمہیں تحفہ دیتے ہیں. پروردگار آدم کو کیا تحفہ دے گا؟ ہم آدم کو حابیل جیسا بیٹا دیں گے. آخری جملے تقریر کے, ہم آدم کو حابیل جیسا بیٹا اس لیے دے رہے ہیں, ہمیں آدم کا گریا اچھا لگا. پتا چلا گریا کرنے پر عذاب نہیں ملتا, تحفہ ملتا ہے, ہدیہ ملتا ہے. میں آپ کی طرف سے اللہ سے سوال کروں, پروردگار یہ قوم 1400 سال سے گریا کر رہی ہے, 1400 سال سے رو رہی ہے, اس قوم کو تو کیا دے گا؟ کہا دیکھو آدم کے بیٹے کے بدلے ہم نے کیا دیا, ایک ایسا بیٹا دیا جو صورت میں, سیرت میں, چلنے میں, گفتار میں, کردار میں, نطق میں شبیہ ہے حابیل تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ نے بھی گریا کیا؟ اللہ آپ کو کچھ نہ دیتا, ہمارے تحفے کا نام مہدی ہے. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں سب. اللہم صلی روئے آدم تو پروردگار عالم نے, جو قوم نے اور امت نے بنایا کہ عذاب, اللہ نے کہا نہیں, ہمیں گریہ اچھا لگتا ہے, ہم گریے پر عذاب نہیں دیتے, ہم گریے پر تحفہ دیتے ہیں. اب یہ تو محبت کی بات ہے, جسے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا گریہ کرے گا. ہاں, اب آخری جملہ آج کی حد تک, کیوں اس حدیث کو معیار بنا کر لا تقدموں پر چپکا دیا گیا اور بدعت کہہ دیا گیا؟ مجھے یہ لگتا ہے شاید بعد رسول کسی کو رسول پہ رونا آ ہی نہیں رہا تھا. بھائی یہیں تک لانا تھا آپ کو. تو اب جب کوئی پوچھتا ہوگا ارے آپ رسول پہ رو کیوں نہیں رہے ہیں, تو وہ پلٹ کے یہ کہتا ہوگا رونے سے میت پر میں نہیں کہہ سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یعنی یہ ہے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ کی جیتی جاگتی مثال کہ آپ نے گریے کو کہا بدعت اور لا تقدمو کہ سانچے میں ہم ہی کو ڈھال دیا. جو سب سے زیادہ اس آیت کے عمل پیرا ہیں اور عمل کرنے والے ہیں انہی کو لا کر اس پر جمع کر دیا. تو اب ختم ہو گئی تقریر. امت نے جو حدیث بنائی اس کی مخالفت میں ہمیں سینکڑوں روایات ملتی ہیں. رسول کا گریہ کروانا کتنی مثالوں میں موجود ہے. یعنی جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اور رسول نے دیکھا کہ میدان میں ہر ایک کا چاہنے والا اس کی لاش سے لپٹ کر رو رہا ہے اور حمزہ کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں، تو پیغمبر نے سوال کیا کیا میرے چچا کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ یعنی عمل رسول سے پتہ چل رہا ہے لاش پر گریہ ہو. تو اب آپ خود اس تقدیم کو سامنے رکھیے اور دیکھیے رونا بدعت ہے یا نہ رونا بدعت ہے. ختم ہو گئی تقریر. کیا رونا بدعت ہے یا نہ رونا بدعت ہے؟ جب بدعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو رسول نے کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کے خلاف جانا، تو رسول کا رونا نظر آ رہا ہے، نہ رونا نظر نہیں آ رہا. پتہ چلا رونا بدعت نہیں ہے، نہ رونا بدعت ہے. ختم ہو گئی بات. نہ رونا بدعت ہے. اور ایسے میں رسول کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ حضرت حمزہ کی بہن آ رہی ہے. لاش حضرت حمزہ پر حمزہ کی بہن آ رہی ہے. لاش اتنی زیادہ خراب کر دی تھی قوم نے کہ رسول اللہ نے فوراً سے کہا ابھی صفیہ کو روکو. کہا یا رسول اللہ صفیہ تو نکل گئی اور بھائی کی لاش پر رونے آ رہی ہیں. اور لاش کا یہ عالم تھا، کلیجہ باہر تھا اور مسلسل خون جاری تھا. ایسے میں رسول اللہ نے دیکھا کوئی چیز نہیں ہے جو میں حمزہ کی لاش پر ڈالوں اور بہن سے یہ منظر چھپا لوں. جیسے ہی بہن قریب آئی رسول نے عبا کو اتارا، لاش حمزہ پر ڈال دیا. کہیں بہن لاش کو ایسے نہ دیکھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ بھائی کی لاش کو بہن سے چھپا لیا گیا. ارے ذرا کربلا میں دیکھیے حسین کے ٹکڑے، زینب کبریٰ. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ایصال علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں.